لقب آپ کا ہم راز خدا، یا ولی موسیٰ رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ قرآن مجید کی مقدس اور پاکیزہ آیت ہے جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں ائمہ خدا علیہم السلام کی امامت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سلسلہ امام رضا علیہ السلام تک آ گیا۔ امام رضا علیہ السلام ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی امامت بہت پرآشوب بھی گزری ہے۔ آپ کو مدینے سے خراسان کا سفر طے کرنا پڑا۔ آپ کی امامت، آپ کا جلوہ، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی ورع، آپ کا زہد، آپ کی شجاعت، آپ کی بردباری، آپ کا حلم ساری دنیا پر قائم ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے اصول کافی میں صفات امام کے حوالے سے ایک طولانی روایت نقل کی کہ امام اللہ کی بارگاہ کا وہ منتخب عہدہ ہے جو جہلا تک نہیں جائے گا، ظالموں تک نہیں جائے گا، ناقدروں تک نہیں جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کی اس لجام کو وہ اختیار کرے گا جو اللہ کی بارگاہ کا منصوص من اللہ معصوم ہوگا، جس کا انتخاب پروردگار عالم کرے گا۔ عزیزان گرامی، امام کا علم و حکمت کی شہرت ساری دنیا میں آیا تھی۔ جب آپ کو مدینے سے خراسان لے جایا جا رہا تھا تو آپ کا گزر خراسان سے ہوا۔ خراسان جگہ موجود ہے۔ امام علیہ السلام جب جا رہے تھے تو جہاں پر امام علیہ السلام خراسان میں آپ موجود ہیں، آپ کا گزر نیشاپور سے جب ہوا، آپ کی سواری وہاں پہنچی تو بہت کثرت سے کاتبان حدیث وہاں پر موجود تھے۔ 18,000 کے تعداد تقریباً لکھی گئی ہے کہ لوگ موجود تھے امام کے بیان کو لکھنے کے لیے۔ امام اپنی محمل کے اندر موجود تھے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام جب گزرے اور نیشاپور سواری پہنچی تو امام علیہ السلام سے وہاں کے تمام لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوئی روایت ہماری خدمت میں پیش کریں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت اس حدیث کو، جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ دوسرے میں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ کر کے امام کی سواری آگے بڑھی اور امام علیہ السلام نے جیسے ہی تمام حدیث کے راویوں نے اس روایت کو لکھا تو امام نے چہرہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہیں، یعنی ہماری ولایت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اور مقصود امام یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ تب قبول ہے جب علی ولی اللہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، جب ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ خدا علیہم السلام جو ہے مرتبط ہو، اس سے اس کی گواہی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین علیہ السلام ولی اللہ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، جو شخص محمد رسول اللہ کہے، اسے چاہیے کہ یہ بھی کہے کہ علی ولی اللہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا بھی اعلان کرے۔ اسی لیے اسی سے مرتبط روایت یہ بھی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی،
یہ امام رضا علیہ السلام نے تمام ان راویوں کو پیغام دے دیا کہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ ہم ہیں. ہم ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا ہے اس لیے کہ تاکہ ہماری امامت کو قبول کر کے اسلام کے قلعے میں داخل ہوا جا سکے. لہٰذا اسلام کے قلعے میں جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو انسان در کرنا چاہتا ہے تو اس ادراک کا دروازہ کوئی اور نہیں، باب ولایت امیر المومنین ہے، باب ولایت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام. اور خود نہج البلاغہ میں بھی اور دیگر مقامات پہ یہ روایتیں موجود ہیں. امام نے نقل کیا ہے کہ دین کا دروازہ ہم ہیں. نحن باب اللہ، ہم اللہ کا دروازہ ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ بناؤ. نحن وسیلۃ اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہم ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اللہ کی رسی کون ہے؟ پیغمبر اسلام سے بھی روایت موجود ہے، دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے روایت موجود ہے. ائمہ نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں، ہمارے ذریعے سے انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ امام رضا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلمہ قلعہ ہے، تو اگر کوئی شخص سارا دن کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا رہے، یہ اس وقت تک مفید اور سود مند ثابت ہوگا جب اس کلمے کو مکمل تلاوت کرے. اور یہ کلمہ مکمل تب ہوگا جب علی ولی اللہ کی تلاوت ہوگی اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی گواہی دی جائے گی. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ روایت موجود ہے کہ تمام نبیوں کو، تمام اللہ کی بارگاہ سے رسولوں کو جو عہد و پیمان لیا گیا تو میدان محشر میں انہیں روکا جائے گا، اس عہد و میثاق کے بارے میں سوال ہوگا. تو تمام لوگ ایک زبان ہو کر کے آواز دیں گے کہ ہم کو نبوت اور رسالت اس لیے دی گئی کہ پیغمبر اسلام کی نبوت اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عہد و پیمان اور میثاق لیا گیا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت قرآن مجید کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے. علی نام لقب آپ کا ہم راز خدا، یا ولی موسیٰ رضا.